الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامی الکریم قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، سورۃ الانعام کی ابتدا ہے۔ یہ کل آپ کے سامنے بات عرض کی تھی۔ سورۃ انعام میں اللہ رب العالمین نے انعام چوپاؤں کے حوالے سے بہت سارے غلط عقیدے اور غلط رسموں کی بلکہ شرک کی تردید فرما دی ہے کہ عرب میں جہاں اور جہالت میں بڑی غلطیاں کوتاہیاں پائی جاتی تھیں، وہاں یہ بھی بڑی غلطی اور کوتاہی تھی کہ اللہ کے نام پر اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو نظر نیاز منت منوت نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کے غیر لات کے، عزا کے، منات کے، حبل کے، دیگر بزرگوں کے، ولیوں کے، نبیوں کے، جنوں کے نام کی نیازیں دیتے رہتے تھے۔ چوپاؤں میں بھی دیتے تھے اور کھیتی میں بھی، فصلوں میں بھی، غلے میں بھی غیر اللہ کی نیاز نکالتے تھے۔ اور سورۃ انعام میں قرآن نے ذکر کیا اللہ کی نام کا اگر فصل سے نکالا تو اس کا اتنا اہتمام نہیں، تھوڑا بہت برائے نام نکالتے، لیکن غیر اللہ کے نام کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ اور پھر شیطان نے یہ سبق بڑھا دیا کہ بچاؤ، اللہ غنی بادشاہ ہے، اس کے نام کا نہ بھی نکالا جائے خیر ہے، لیکن بزرگوں کے نام کا ضرور نکالو۔ اگر بزرگوں کے نام کا نہیں نکالا، بزرگ ناراض ہو جائیں گے، بزرگ ناراض ہو جائیں گے، تمہاری ستیہ ناس ہو جائے گی۔ یہ عجیب بات ہے، چیز رب نے پیدا کی، رب کی نام کی نہ دو اور بزرگوں کے نام کی دو، بزرگ ناراض ہو جائیں گے، بڑی جلدی ناراض ہوتے ہیں۔ یہ بزرگ بھی ایسی تھے۔ تو شیطان نے یہ سبق پڑھا کر گویا کہ ان کو شرک میں ڈبو کے رکھ دیا تھا کہ غیر اللہ کے نام کا اہتمام بہت زبردست ہوتا تھا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی یہ نظر آتا ہے، اللہ کے نام کی چیز بہت کم لوگ دیتے رہتے ہیں، لیکن غیر اللہ کی نام کی جو نیاز ہوتی ہے، چڑھاوا ہوتا ہے، منت ہوتی ہے، منوت ہوتی ہے، کوئی چادر ہوتی ہے، کوئی دیگ ہوتی ہے، اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ماشاءاللہ یہ ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ ہر مہینے کی 11ویں شریف کا اتنا اہتمام ہے، شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام کی نیاز دیتے ہیں، دیگ دیتے ہیں، اس کا اہتمام ہے۔ اور رب کے نام کی کبھی دی ہے؟ اور رب غنی بادشاہ ہے جی، وہ ہمارے اس کا تھوڑا ہی محتاج ہے۔ ہاں وہ تو محتاج نہیں ہے، لیکن اس کے دیے میں سے اس کے نام دے دو، محتاج تم ہو ثواب کے۔ اللہ تو محتاج نہیں ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہے، لیکن اللہ کے دیے ہوئے کو اللہ کے نام کو دو نا۔ یہ عرب میں یہ جہالت تھی اور آج ہمارے اندر بھی ہے۔ کاش ہم قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے والے ہوتے، اس ظلم کی چکی میں نہ ہوتے۔ یہ سارا دائیں بائیں جتنا ظلم آپ کو نظر آئے گا، چھوٹے سے لے کر بڑی حد تک، معمولی آدمی سے لے کر ارباب اقتدار تک، یہ سارا قرآن سے دوری کا ذریعہ ہے۔ کوئی جتنا دانشور اپنے آپ کو کہلاتا ہے، کوئی ماسٹر کہلاتا ہے، کوئی اپنے آپ کو پی ایچ ڈی کہلائے، کوئی اپنے آپ کو بڑا ڈاکٹر کہلائے،
اور بڑی بڑی ڈگریوں کے اوپر فائز ہو جائے لیکن قرآن سے دور ہے، بیچارہ گمراہ ہے، جہالت میں ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ بھی جڑنا نصیب فرمائے۔ برسٹر کی ڈگری بیچاروں نے حاصل کی ہوتی ہے، لیکن افسوس برسٹر تک پہنچے تو بلا ہے جی۔ چند چنے ہوئے لوگ ہیں برسٹر دنیا میں ہوں گے، پاکستان میں چند گنے چنے، وہ بڑی بلائیں جی، بڑی تعلیم ہے، لیکن برسٹر صاحب بیچارے کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا ہے۔ کتنا افسوس کا مقام ہے۔ پھر اس برسٹر بیچارے کو کیا پتہ ہوگا حق کیا ہے نہ حق کیا ہے؟ اس نے کالا قانون پڑھا ہے انگریز کا، لاڑ میں کالے کا قانون پڑھا ہے، انگریز کی باتیں پڑھی ہیں، اس کو انگریز کی باتیں یاد ہوں گی، محنت کی اس پہ۔ مسلمان کو اللہ حقیقی مسلمان بنا دے، اور یہ قرآن سے دوری کا ذریعہ ہمارے اندر اللہ، اور قرآن سے دور ہونے کا ذریعہ دنیا میں ہے ہماری مصروفیات ہے۔ کوئی کہتا ہے کاروبار کا مسئلہ، کوئی کہتا ہے دکان کا مسئلہ، کوئی کہتا ہے ملازمت کا مسئلہ، آفس کا مسئلہ، اور جی ایجوکیشن کا مسئلہ ہے۔ میں ایجوکیشن سے وابستہ ہوں، سیلف اسٹڈی کرتا رہتا ہوں، میرا بڑا وسیع مطالعہ ہے، بس مجھے یہ ہے، مجھے وہ ہے۔ یہ ساری رکاوٹیں قرآن کے آگے آئی ہوئی ہیں، لیکن قرآن جب قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں استغاثہ کرے گا کہ یا اللہ ان کے دروازے میں آتا تھا، مسجدوں میں موجود تھا، گھروں کی طاقوں میں مجھے سجایا جاتا، الماری میں بہترین غلاف میں مجھے رکھا جاتا، سب کچھ کیا جاتا، لیکن مجھے پڑھا نہیں جاتا، یا اللہ مجھے چھوڑ کر ایجوکیشن میں لگ گیا۔ ارے ایجوکیشن تعلیم کو کہتے ہیں، قرآن سے بڑی تعلیم کون سی ہوگی؟ ٹھیک ہے دیگر دنیا کے ہنر ضرور ہے، سیکھنے چاہیے دنیا میں رہنے کے لیے، لیکن اصل قرآن ہے۔ اور اگر ہم قرآن سے دور ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے۔ عرب والے برباد تھے، جب قرآن اترتا چلا گیا واہ بلندیوں پہ چلتے چلے گئے، جو قرآن سے جڑتا چلا گیا اتنا بلند ہوا جس کی کوئی حد نہیں ہے، تھا بگڑے ہوئے بیچارے، وہ بھی اسی جہالت میں تھے۔ لیکن عظمت والی کتاب آئی، جو سے جڑتا چلا گیا نور ہدایت آیا، جو سے جڑتا گیا وہ نور بنتا گیا، ہدایت کا نور بنا۔ اور اللہ کے پیغمبر نے پھر فرما دیا اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں جیسے ہیں، آسمان کے ستارے چمکتے ہیں روشن، اور دنیا کا روشنی دیتے ہیں، پوری جہان روشن نظر آتا ہے، دھیمی دھیمی میٹھی میٹھی روشنی۔ فرمایا اسی طرح میرے صحابہ بھی رشد و ہدایت کے ستارے ہیں، ان سے رشد ہدایت کی کرنیں پھوٹتی ہیں ان صحابہ سے۔ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، فرمایا کسی بھی صحابی کا دامن تھام لو تم ہدایت پالو گے۔ یہ سارے رشد و ہدایت کے ستارے ہیں، تو رشد و ہدایت کے ستارے سے ملے راہ پار مل جاتا ہے آدمی کو، جیسے دنیا کے ستارے سے وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، کہ ستاروں کے ذریعے سے دنیا بڑی راہ پاتی ہے۔ سمندر میں جتنا نظام چلتا ہے ستاروں کی مدد سے، فضا میں جہاز چلتے ہیں سیٹلائٹ ستاروں کے ذریعے سے، صحراؤں میں بیابانوں میں لوگ سفر کرتے ہیں ستاروں کے ذریعے سے۔ اور آج گھڑی آ گئی، لیکن ان گھڑیوں کا ٹائم فکس ہوا، اور یہ آج نقشے آ گئے، نقشوں کو بھی فٹ کیا ستاروں کی مدد سے علماء کرام نے۔ جو صحرا میں چلتے تھے انہی کے ذریعے سے بتا دیا جاتا ہے یہ اب آدھی رات ہے، یہ تہائی رات ہے، یہ سحری ہو گئی ہے، یہ صبح صادق ہو گئی، یہ صبح کاذب ہے، اس صبح کاذب کا اعتبار نہیں، اب صبح صادق ہوئی ہے۔ یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ یہ ستاروں سے۔ یہ ساری چیزیں فرمایا جس طرح ستاروں سے یہ روشنی ملی ہے، ہدایت ملتی ہے، صحابہ کرام فرمایا جو میرے صحابہ میرے قرآن سے جڑے ہیں وہ بھی اس ہدایت کے درشندہ ستارے ہیں، جڑو تو میرے رہنمائی ملتی چلی جائے گی، ہدایت ملتی چلی جائے گی۔ اللہ ہمیں ان سچے لوگوں کے ساتھ جڑنا نصیب فرمائے۔ تو قرآن سے دوری کی وجہ سے وہ بیچارے بگڑے ہوئے تھے، اور اگر قرآن سے دوری رہے گا، آج بھی قوم کہتی میرے پاس ٹائم نہیں قرآن سننے کا، سمجھنے کا، پڑھنے کا، قرآن قیامت کے دن کہے گا یا اللہ ان لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ سورۃ فرقان میں قرآن نے بڑا شکوہ کیا ہے، قیامت کے دن حشر کے میدان میں قرآن اللہ کی عدالت میں آئے گا، یا اللہ ان لوگوں نے مجھے چھوڑ کر دیگر چیزوں سے لگ گئی، مجھ سے محبت سے چھوڑ کر غیر سے محبت کر دی، مجھے پڑھنے کے بجائے غیر پڑھتے تھے، میرے اوپر عمل کے بجائے اوروں کی تہذیب پر عمل کرتے تھے، اور قرآن جب استغاثہ کرے گا تو پھر بچاؤ مشکل ہوگا۔
اور ادھر اللہ کا پیغمبر آ کر استغاثہ کر دے. وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. پیغمبر بھی آ کر کہہ دے گا یا اللہ ان ظالموں نے ظلم کیا، میں ان کو عظیم کتاب قرآن دے کر گیا، انہوں نے قرآن کو چھوڑا، کسی اور کام کے پیچھے لگ گئے تھے. تو قرآن بھی استغاثہ کرے گا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی استغاثہ کریں گے، بربادی ہو جائے گی. حشر کے میدان میں تو یہی عظیم چیزیں ہیں، اور کوئی چیز تو وہاں بول نہیں سکے گی اللہ کے جلال کے آگے. نبی ایک پاور والے وہ کچھ بات کریں یا پھر قرآن اللہ کی کلام ہے یہ بات کرے گی. جب یہ دونوں بندے کے خلاف ہوئے، بندے کا بچاؤ کہاں سے ہے؟ اللہ ہم سب کو اس ظلم سے محفوظ فرمائے. تو سورۃ انعام میں اللہ نے فرمایا جہالت کی وجہ سے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو اللہ کی نام کا نہیں دیتے تھے، جہالت تھی. اور غیر اللہ کے نام کا بڑا اہتمام کرتے تھے اور اس کو سعادت سمجھتے تھے، اور وہ غیر اللہ کے نام کے جانور دیتے تھے. اللہ نے فرمایا یہ نظر ہے، یہ نیاز ہے. سورۃ انعام میں فرمایا صرف اللہ کے نام کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو وہاں پر بھی بزرگوں کی مورتیں تھیں. ابراہیم علیہ السلام کی مورت بھی تھی ان بزرگوں میں، اسماعیل علیہ السلام کی مورت بھی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی مورت بھی تھی، نبیوں کی. اور ان کو لوگ پوچھتے تھے، مورت بنائی ہوئی تھی. بلکہ عیسیٰ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ میں تو جوئے کے تیر پکڑائے ہوئے تھے، شطرنج کے تیر پکڑائے ہوئے تھے. کیا مطلب ہے کہ یہ جوا، یہ شطرنج، یہ ابراہیم علیہ السلام کھیلا کرتے تھے، اسماعیل علیہ السلام کھیلا کرتے تھے، فلہذا جوا کھیلو، شطرنج کھیلو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، فرمایا حد ختم ہو گئی ہے، جہالت نے انتہا کی ہے. اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں اللہ کے حکم کے مطابق استعمال نہ کرے، اس کے نام کی نہ دیں، غیر اللہ کی نام کی دے، غیر اللہ کے طریقوں پہ لگائے. اور پیغمبر جو رشد و ہدایت کے لیے آئے، جو حرام سے بچانے کے لیے آئے، ناجائز سے بچانے کے لیے آئے، ان پیغمبروں کے ہاتھوں میں جوئے کے اور شطرنج کے تیر پکڑا کر یہ کہنا کہ ان کا کام یہ تھا. فرمایا انتہا ہو گئی ہے. یہ آئے تھے اس حرمت کو بتانے کے لیے، اور اگلوں نے جہالت میں ڈوب کر پیغمبروں کا کام ہی یہ بتا دیا کہ پیغمبروں کا یہ کام ہے، فلہذا یہی کرو. اور یہ بات آپ کے ذہن میں ہوگا، عرب جس طرح غیر اللہ کی نیاز کرنے میں فخر کرتے، میں نے کہا ہمارے ہاں بھی ایسے ہے، اللہ کے نام کا نہیں دیں گے، غیر اللہ کی نام کا دیتے اور فخر کر کے کہتا ہے میں فلاں چڑھاوا دیا جی، فلاں یہ کیا جی، فلاں یہ کیا. وہ بھی ایسے کر لیتے تھے. اور جیسے غیر اللہ کے چڑھاوے میں فخر کرتے تھے، اسی طرح جوا کھیلنے میں وہ فخر کرتے ہیں. کہتے ہیں جو جوا نہیں کھیلتا ہے بڑا کنجوس اور بڑا بخیل اور بڑا گھٹیا انسان ہے. جو جوا کھیلتا ہے جیتتا ہے، پھر وہ فخر کے ساتھ، صحاوت کے ساتھ وہ کوئی نیاز کر دیتا تھا. لوگ اس نیاز کو کھاتے برکت سمجھتے تھے، کہتے ہیں یہ بندہ ٹھیک ہے. یہ جہالت میں یہ گناہ کا کام اس کو ٹھیک کہہ دیا، اس کے اوپر فخر ہوتا تھا. اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی جوئے والا، شطرنج والا بنا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پناہ دے، میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا درس دیا، اور آج اس کے ہاتھ میں تیر کس کی شرکیاں پکڑے ہوئے ہیں. فرمایا یہ حرام کام ہے، جوا، یہ شطرنج حرام ہے، یہ شرطیں لگانی حرام ہے. اس کو تو ابراہیم علیہ السلام سارے نبیوں نے حرام قرار دیا، یہ ادھر کیسے جائز ہے؟ اور نبی نے پھر ان بتوں کو توڑا. ان بت توڑنے والے، ٹوٹے جانے والے بتوں میں ابراہیم علیہ السلام کی مورت بھی تھی. ماری گردن ٹوٹی نیچے. کسی نے کہا، عرب کے بعد مشرکوں نے کہا توبہ توبہ توبہ، ابراہیم علیہ السلام کی مورت توڑی ہے. فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا میں بیٹا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کا میں پیروکار ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کا غلام ہوں، اس کے طریقے کا، اس کی تعلیم کا. یہ تو میں نے بت توڑا ہے، تم نے غلط اس کے نام کا بت بنایا ہوا تھا. ابراہیم علیہ السلام تو عظمت والا آدمی ہے، اس کا ہم تو توہین کہاں کریں گے؟ تم نے مورت بنا کر ابراہیم کی توہین کی ہے. ابراہیم کیسا عظیم انسان، تمہاری مورت کیسی گندی اس کے نام کی بنا دی تم نے، اور اس کے ہاتھوں میں کیا کفریہ چیزیں پکڑا دی ہیں. فرمایا یہ ناجائز ہے. اور دنیا کو درس دیا. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن سے جڑنا نصیب فرمائے. اگلی بات آپ کے سامنے کل ہوگی کہ غیر اللہ کی نیاز کی وجہ سے سزا کتنی ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دے.